وسلم. لکھ من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرن اللہ نے عالم میں ارواح کے اندر انبیاء کی ارواح کو جمع فرمایا. اللہ نے فرمایا نبی و رسول و پیغمبر جی اللہ نے فرمایا میرے نال وعدہ کرو معاہدہ کرو. اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا نما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول. جب میں اللہ تعالی نبوت علم و حکمت اور شریعت اور امامت عطا کر دے ثم جاءکم رسول. اگر اس دوران میرا رسول آ جاوے پھر میرے نال وعدہ کرو اگر میرا سونا نبی کتاب لے کے آوے تو اپنی کتاب بند کر کے کتاب میرے مصطفیٰ دی پڑھنی ہے. اگر میرا محبوب کلمے دا اعلان کرے تو اپنا کلمہ بند کر کے کلمہ پھر میرے مصطفیٰ دا پڑھنا ہے. میاں اللہ نے فرمایا نبیو جدو میرا سونا سج دھج کے معراج والی رات آوے تو سارے نبی مقتدی پر جامنا میرے محمد نو اپنا امام بڑا. جی کہہ دو ذرا سبحان اللہ. حال آیا نہیں مگر میرے محبوب کی عظمت کا تذکرہ عالم ارواح کے اندر ہو رہی ہے. ربیع الاول دا مہینہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ. ربیع الاول دا مہینہ سوار دی رات. آج کہیں رات ہے آج رات بولو جانے لگے بولو سبحان اللہ. ربیع الاول دا مہینہ سوار دی رات صبح صادق دا ٹائم اما آمنہ دی جھولی مکہ دی سرزمین حضور تشریف لے آئین. حضرت سیدہ طاہرہ بی بی آمنہ فرمائے او لوگوں سیدہ طاہرہ بی بی آمنہ فرمائے میرا بال میرا لال میرا سونا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ مبارک دے اندر مہمان بڑھ گئے ہیں. کدے حاجرہ دی زیارت ہو جاندی ہے کدے مریم دی زیارت ہو جاندی ہے کدے عیسیٰ دی زیارت ہو جاندی ہے. ایک رات خواب کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بشرا لک یا آمنہ قد حملت سید الاولین والآخرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او میری پیاری بیٹی آمنہ جی ابا جی فرمایا آج جڑا لال تیری گود دی اندر پیاؤں دے اے عام بچہ نہیں اے سید الاولین بھی ہے تے سید الآخرین بھی ہے. علماء طلباء دا مجمع موجود ہے. کئی بشیر صاحب عام فہم گفتگو کر دادیاں اے پوچھن گے سید الاولین دا کی معنی ہے سید الآخرین دا کی معنی ہے. اللہ نے فرمایا محبوب یہ بھی آ گئے تو انہاں دا بھی سردار بن کے آ رہی ہے جنہیں قیامت تک آؤں دے رہوں گے تو انہاں دا بھی سردار بن کے بھی آنے. سبحان اللہ. سید الاولین سید الآخرین. سبحان اللہ. ایک اور شان والا نبی ہے. اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. علماء دا مجمع موجود ہے. دارالعلوم کبیر والا دے عظیم جماعت طلباء دی جماعت بیٹھی ہے. عالمین عالم دی جمع ہے. توجہ کر عالمین عالم دی جمع ہے. اللہ فرمایا محبوب عالم ارواح ہوئے عالم بدن ہوئے عالم برزخ ہوئے عالم حشر ہوئے عالم جنت ہوئے. اللہ فرمایا محبوب میں جتنے جہان تے جتنے عالم بنائیں میں تنو سارے جہان واسطے رحمت للعالمین بڑھا کے بھیجے. سبحان اللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے ماشاءاللہ. کوئی نہ کوئی جاگ پہنو کیا کوئی نظر سبحان اللہ. رحمت والا نبی تشریف لے آئیں. سیدہ طاہرہ بی بی آمنہ فرمائے میرا سونا میرے شکم ادھر دے اندر مہمان بڑھ کے آئے میرے کپڑے جو خوشبو آ گئی. سبحان اللہ. خوشبو والا نبی آ گئے. توجہ کر سیدہ طاہرہ بی بی آمنہ فرمائے امامنا سلام اللہ علیہ فرمائے میرے کپڑے جو خوشبو آ گئی میرے بسترے جو خوشبو آ گئی میرے بردنے جو خوشبو آ گئی حتیٰ کہ میرے لعاب دہان دے اندر بھی خوشبو آ گئی. او اللہ تو سادے تے فتوے لانا ہے. ایک اندن نبی سادے ورگا ایک اندن نبی سادے وڈے بھرا دے برابر نہیں نہیں نہیں. میں نبی دی عظمت بیان کر رہے حضرت توجہ کر. اہل سنت والجماعت عقیدہ ہے میں بولا
تے تھکا نکلن میرا نبی بولے تے قرآنی آیات نکلن ذرا توجہ کر مینو پسینہ آوے میرے پسینے جو بدبو آوے میرے نبی نو پسینہ آوے مکے دے گلیاں جو خوشبو آوے اچھا کو ذرا سبحان اللہ اٹھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ حضرت آمنہ فرمائے میرے گھر دے اندر خوشبو آ گئی ہے خطبات اکابر ایک کتاب ہے وہ میں پڑھتا بھی آمین میں نظر جو لفظ گزرے حضور بولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا مغسولا کانا ملبوسا اور کانا مکہولا طالب علم کا بولو سبحان اللہ ہائے اٹھی گئے دو ذرا سبحان اللہ یہ میرے نبی دا شان ہے توجہ کر بہاولپور دا شہر سرائکی دا شہر ذرا سرائکی سمجھ دن اٹھیا کو ذرا سبحان اللہ بہاولپور دا شہر میرے نبی نو سلام عقیدت پیش کر کے آدھے مٹھے مدنی واگو او سنے مدنی واگو سبحان اللہ مٹھے مدنی واگو او سنے مدنی واگو کہیں مان جایا نہ جگتے آسی نہ کوئی ہے آیا او مٹھے مدنی واگو او سونے مدنی واگو سونے نصیبن جے جھولی پائے او خوش نصیبے او جے موڑھات جائے سونے نصیبن جے جھولی پائے او خوش نصیبے او جے موڑھات جائے او واللیل ظلفاں او بسہاد چہرہ سبحان اللہ واللیل ظلفاں او بسہاد چہرہ رب ہے نسایا نہ جگتے آسی نہ کوئی ہے آیا اٹھ گئے دو ذرا سبحان اللہ لاکھ روپے دا شیر پڑھے جاگتا باؤ نے میرے سامنے بڑے رکھسی جاگنا سبحان اللہ حضرات نرانا تھی بوائے خطیبہ دی عادت ہوں دیئے خود جاگن واسطے تو جگامل واسطے کو تھوڑا دیا لطیفہ میں توسہ شریف گیا میں کہ توسہ آلے ہو اے جنہ میں شیر پڑھتا پیا لاکھ روپے دا شیر لاکھ روپیہ کون دے سی ایک سامنے بابا بیٹھا ہوا کہ جائے سلے اوہو دے سی اچھا کو نظر سبحان اللہ توجہ کر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا قرآن میرے نبی دا شان ہے ماشاءاللہ آؤ کبیر والا دے لوگو 1,24,000 نبی آئیں حضرت آدم علیہ السلام بن مگیان حضرت نوح علیہ السلام بن مگیان حضرت یوشع علیہ السلام بن مگیان حضرت ذوالکفل علیہ السلام بن مگیان حضرت ادریس علیہ السلام بن مگیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مگیان حضرت موسیٰ علیہ السلام بن مگیان حضرت لوط علیہ السلام بن مگیان حضرت ایوب علیہ السلام بن مگیان حضرت یعقوب علیہ السلام بن مگیان حضرت ابراہیم علیہ السلام بن مگیان 1,24,000 نبی بن مگیان مگر تیرا تے میرا سونا نبی بن منگے نہیں آیا مت سمجھے جو چھنڈیاں لائیں تے نبی آ جاندے مت سمجھے جو دیگا پکائیں تے نبی آ جاندے مت سمجھے جو طالب علم دا جلوس کر کے دے آیا تے نبی آ جاندے کوئی نہ اے ابراہیم تو پوچھ جو میرا نبی کی میں آیا توجہ کر اللہ فرمائے ابراہیم جی توجہ کر ابراہیم علیہ السلام فرمائے اللہ میں نو اپنا رسول عطا فرما ماشاءاللہ اللہ فرمائے ابراہیم ایک شرط ہے کی شرط ہے فرمائے میرا نبی کسی دے بغلے تو نہیں آوے گا اللہ اللہ ماشاءاللہ میرا نبی کسی ہاؤس وزیر اعلیٰ ہاؤس وزیر اعظم ہاؤس گورنر ہاؤس دے نہیں جاوے گا تے اللہ تیرا نبی کتھے آوے گا فرمایا مسجد بنوا سبحان اللہ میرا نبی مسجد جائے گا مدرسے جائے گا اسی کونوں سبحان اللہ پہلے مسجد بنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نے بلایا بیٹا جی آ جا
منظوری دے ٹائم آ گئے اللہ کی کرنا ہے فرمایا میرا گھر بنا اللہ دا قرآن ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا ربنا 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 ہائے کچھ کہو ذرا نبی دی ندا نبی دی آواز تبے اللہ فرمائے ابراہیم میرا گھر بنا بیت اللہ بن گئے نبی اللہ دا گھر بنا رہے ہیں ایک نبی معمار بنے ہیں دوسرا نبی بیٹا مستری مزدور بنے ہیں آج چودھری کہندے ہیں مسجد جھاڑو دینا ملہ دا کام ہے مسجد صفائی کرنا صفا نہیں جانا ملہ تے کمیاں دا کام ہے میں دے نہیں تینوں بولے مسجد دی خدمت کرنا مسجد دی صفائی کرنا مسجد دی مزدوری کرنا نبیاں دا کام ہے جی کون ہے سبحان اب جو کر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا سبحان اللہ جدو بیت اللہ تعمیر ہو گئے بیت اللہ بن گئے اللہ فرمائے ابراہیم مگتی مگدائیں وہ میں کوئی میرے برگا لالچی مولوی آکے اللہ سے میں سفر بڑے کردہ بیمار ہوں میں نے بدی گدی بھیج وہ میں کو کبیر آنے دا تاجر واقع میں نے وہ فلاں چوک کا ٹاؤن ہال چوک کہ میں نے 10 دکانہ چلے لیکن مندر والا جو خلیل ہے اللہ فرمایا خلیلہ تو میرا گھر وادی غیر عزیز زرد کے اندر بڑا خوبصورت میرا گھر بنائے اور مانگ کی مانگدا ہے ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ اور کچھ نہیں مانگدا میں نے وہ ہستی عطا فرما جدی خاطر کل کائنات بنی کہہ دو ذرا سبحان اللہ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة سے میران ہو تو میں عین اس واسطے میں کرنے دو میں جب میزبان قاری صاحب جاگن سبحان اللہ مگر اساس اکثر خطیب تقریر ہے تھوڑا جہا مجھول الفاظ پر جانے جب میں نے قاری صاحب صداوے تو میں قرآن صحیح پڑھتا میں نے ایک قاری صاحب مکہ مارے میں نے آدھے یاد ہے جاگن توجہ کرو جی گئے دو ذرا سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ میں نے رسول عطا فرما کیڑا رسول توجہ کرائے تورات والا نہیں انجیل والا نہیں زبور والا نہیں قرآن والا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ اچھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ نبی دا میلاد بنان والے آدھرا نبی دی سیرت بھی بے دیکھو ذرا سبحان اللہ نبی دی سیرت کی ہے ہجرت دی رات ہے شب ہجرت حضور نے فرمایا علی ادھر آؤ علی آگئے ایک بندہ لگا حضور نے علی نے صلی آئی خلافت دیوان امامت دیوان تے جو صدیق سارے جمع رہے تملیا ہجرت دی رات نبی صدیق علی نو خلافت دین واسطے نہیں سدیا بلکہ لوگ دیا امانت دین واسطے سدیا جنہوں نے سبحان اللہ فرمایا علی جی فرمایا آ جاؤ آ گئے فرمایا کہ میرے بستر تے سو جاؤ سو گئے حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کل مکے والے کہن محمد بن عبداللہ گیا امانت بھی لے گیا حضور فرمایا میں جا رہا ہوں مکے والا نو دس دے میں بیت اللہ دے سجدے تے چھوڑ سکتا اما آمنہ دا وسطہ ہستا گھر تے چھوڑ سکتا مگر کسی دی امانت محمد خیانت نہیں کر سکتا جگنو سبحان اللہ اسے سیرت کتاب لکھے ہے علی نبی دے بستر تے سو گئے تو کسی صبح پوچھے علی جی اگلے کہ یار اتنے بندے مارن واسطے آئے ہوئے سن تلوار انہاں دے ہتھے سن تے تو مٹھی نیندر سو گئے تے موت دا خوف نہیں ڈر نہیں سی اگلے کہ رب کعبہ دی قسم یعنی اس رات میں نیندر آئی پھر زندگی جاؤنی کوئی نہیں اگلے کہ او کیوں اگلے کہ میرے آقا میرے مولا میرے بابا میرے ملجا میرے سونے جو آنکھیں آئی جو علی سو جا کل تیری میری ملاقات مدینے میں ہوگی علی آنکھ لگے میں کو نبی دی زبان تے یقین ہے آج رات قیامت آ سکتی ہے مگر علی کو موت نہیں آ سکتی کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ امیاں
اے او جماعت بیٹھی علماء دی صدیق دے بھی نوکر علی دے بھی نوکر جاگر سبحان اللہ جڑا نبی دے بستر دے ستا پائے او بھی میرا پیر ہے جدے دروازے تے حضور ہجرت والی راہ کے دستک نہیں تھی او بھی میرا پیر جاگر ذرا سبحان اللہ توجہ کر میں تنو علی دی شان دے کہ شیر سنا ما اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ توجہ کر میں پڑھدا پیاں حیدر والے ہیں کیونکہ اسی حیدری بھی ہیں اسی فاروقی بھی ہیں اسی عثمانی بھی ہیں بولو تو تیار توجہ کر میں پڑھدا پیاں حیدر والے ہیں ساڈا پیر علی سونا ساڈے چہرے دس دینے ساڈا پیر علی سونا کہہ دو ذرا سبحان اللہ ارشد قاسمی چلا گیا ہے میں کہ دو شیر پڑھ نہیں پڑھیا نہیں پڑھنا تو میں آپ پڑھتا ہوں جاگو ذرا سبحان اللہ توجہ کر میں پڑھتا بھی ہاں حیدر والے ہیں ساڈا پیر علی سونا ساڈے چہرے دس دینے ساڈا پیر علی سونا انو علم دا بابا کھو نالے بو ترابا کھو انو علم دا بابا کھو نالے بو ترابا کھو خود آقا نے فرمایا ہے میرا پیر علی سونا حیدر او قرآن دا کاری ہے سونی رکھدا داڑی ہے نعرہ تکبیر ٹائم ہی ہو جائے نا اس لئے بولنا نہیں ہوکا ہو جاندے جب نے سبحان اللہ پتہ کی ہوندہ حضرت زیادہ جانے نا لوگ نعرے مار دیں پیسے سن دیں لیکن سردیاں سانو گھاٹا باندھا ہے اس طرح کے باندھن نہ تے اس طرح لپیٹ کے چادر سے کمل نو مجھے اپنے سبحان اللہ سردی بلیے نا مجھے کہہ دو ذرا سبحان اللہ او قرآن دکاری ہے سونی رکھدا داڑی ہے زلفاں تو پیرا تائیں اے اخیر علی سونا حیدر والے ہیں میں دعوت فکر دیونا جانا مومنہ اپنا سبحان اللہ میں آدھا علی قرآن دا کاری ہے تو بھی اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا او مسلمانوں علی پانچ ٹائم دا نمازی ہے تو بھی صبح دی نماز جماعت نال ادا کر علی دے چہرے تے میرے نبی دی سنت کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ آج ایسا میلاد تے بڑے شوق نال پڑھتے ہیں 11ویں شریف بھی بڑے شوق نال پڑھتے ہیں شبینہ پاک بھی روزانہ اپنے گھر پڑھتے ہیں مگر نماز کوئی نہیں کچھ علماء تشریف فرمائے اساتذہ کرام تشریف فرمائے ایک صحابی ہے نبینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی ہے یہ دی شان جو قرآن نازل ہوئے عباسا و تولا اگلے دفعہ ٹائم تو زمان پہلے دے میں آپ کو بے شک تو ساتھ تو زمان سڈونا تو میں پروگرام بڑھے اچھی اگلے ذرا سبحان اللہ صحابی رسول ہے حضور دے بول ہے کیمیں آئے سونے اولاد کوئی نہیں معذور ہاں مجبور ہاں ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں قدر بلال آزان دینا میں تھوڑا طور پہنا نماز پڑھ کے واپس جانا پھر میں گھر پہنچتا ہی جو اثر کی آزان ہو جاتی ہے پھر واپس آنا تو مہربانی کرو میں نے اجازت دے جو میں نماز آئیں دا گھر پڑھ لما کتے پڑھ لما گھر پڑھ لما یہ نہیں کیا جو میں نے لکھ دے جو میں نماز پڑھائی نا نہیں اگلے کہ میں نے اجازت دے میں نماز گھر پڑھ لما حضور فرمایا ٹھیک ہے تیری مجبوری ہے نماز گھر پڑھ لیا کر آدھے جب چند قدم صحابی رسول نے اٹھائیں آمنہ دلال بول پہ صحابی یا رسول اللہ فرمایا ادھر آؤ واپس ہے اگلا کہ میں نے یہ دس جدو میرا کالا بلال میرے ممبر پہ کھلو کے اذان دین ہے یہ دی اذان تیرے کنہ تک پہنچ دی ہے جی کہو نظر سبحان اللہ توجہ کر اور پھر اذان تیرے کبیر والے دے مؤذن تے نہیں دے رہے نا یہ بلال دے رہے ہیں جی کہو نظر سبحان اللہ اذان دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ اذان پہنچ دیئے جی ہاں یا رسول اللہ میرے کنہ تک آواز تا بلال دی پہنچ دیئے حضور نے فرمایا پھر تنو گھر نماز پڑھن دی اجازت کوئی نہیں چل کے آیا کر مسجد نبوی دے اندر میں مصطفیٰ دے پیچھے ہوئے صحابہ نو منو جگہ دو ذرا سبحان اللہ اے حضور دی سیرت حضرت سیرت ایک جل کی اور دے کی اجازت لینا میں صبح راجن پور پہنچ رہے ہیں میرے پیر مرشد مولا پیر صاحب فرمان درخواست کی سے رحمت اللہ علیہ اللہ نو پیارے ہو گئے
میں صبح اتنے پہنچنا ہے میرے نال ترتیب ہی سی کہ انشاءاللہ پہلنے کا درمیان دے تھوڑا بیان ہونا ہے لیکن ایک بات یہ ہے آخری گل کہ حضور دی سیرت ایک ورق تے تھوڑا جا جھلکی پیش کردہ ایک دفعہ چکونو سبحان اللہ ایک موقع آیا ہے کہ اختلاف ہوتا سی بڑی لڑائی پہنی سی بڑا جھگڑا ہونا سی خون خرابہ ہونا سی کتاب جو لکھی ہے لڑائی کی سی حجر اسود نو خیال کرے موبائل ڈرنا جائے حجر اسود نو اٹھامنا سی تے بیت اللہ دے اندر نصب کرنا سی تاریخ دا برکت علماء بیٹھے نے اے پتھر اٹھا کے حجر اسود دا معنی ہے کالا پتھر کیا معنی یہ نا جڑے سور بھی دے کھڑنا آج کل کالا پتھر والے ملک کی پابندی لائیت لگنی چاہیے اے حجر اسود کالا پتھر ایک میں پڑھے شاید میرے وہ غلط فہمی ہو گئی ہوئے مطالعہ فرق رہ گیا ہوئے یا پرانی میں سے نکل گئی ہوئے اے میں پڑھے اسی کہ حجر اسود اصل میں حجر ابیض تھا حجر ابیض سفید لیکن کالا کیوں ہویا ہے جدو دے عبدالعزیز حسانی دے متھے لگے جدو دے کبیر والے لوگ جامع لگے جدو دے ساڑے ورگے گناہگار گئے نا رب فرمایا وہ حجر اسود ناراض نہ ہو میں تیرے سے میں ڈیوٹی ہے جیڑا بھی تیرے نال آوے تے دو بوسا دے بنا او دے گناہ چوس لائے انہوں آپ کالا ہو جا پر انہوں تو سفید کر دے جبنا سبحان حجر اسود حجر ابیض تھا اور اختلاف کیے اگلا کہ جی حجر اسود نو اٹھا کے بیت اللہ دی دیوار میں نصب کرنا ہے ایک آنکھ لگا میں رکھا گا کیونکہ میرا چندہ زیادہ ہے دوسرا قریشی آنکھ لگا میرا حق ہے کیونکہ میں بیت اللہ دا مجاور ہاں تیسرا آنکھ لگا میرا زیادہ حق ہے میں بیت اللہ دا ہمسایہ ہاں لڑائی ہوندی رہ گئی ایک بزرگ بولے اگلے کہ یاری میں کرو لڑائی نہ کرو تے جیڑا بندہ سب تو پہلے صبح بیت اللہ چاسی نا سب تو پہلے اللہ بولو تصویر جڑا سب تو پہلے سویرے اللہ دے گھر آوے نا ایوال حجر اسود ہوں دا حق کے اچھا سم گئے سارے قریشی ہاشمی میلادی اجھونے سم گئے تھکے ہو جو ہن خراٹے مرے دے پہلے دراڑے مرے دے پہلے کہیں دی نیندری نہیں اکھڑی سویرے دیکھیں تا 8 بجے کھڑے اوہ یار وہ تو کم کرا او چلو جلدی کرو پتہ کرو بیت اللہ صاحب تو پہلے کون آئے علماء توجہ کر میں اپنے درد بھرے اندازے چاہتا کہ او مکہ دا در یتیم آیا ہے اچھا گنہ ذرا سبحان اللہ انہوں نے اپنے مشرق بھی نہیں رکھیا انہوں نے آمنہ دے لال آمنہ دے در یتیم نو اپنی شورہ دے اندر بھی شامل نہیں کی دا اے آمنہ دا لال گواہیاں دیتیاں کہ یار جدو ستے ایسے نا سب تو پہلے اللہ کے گھر میں اللہ کا نبی آمنہ کا لال آیا اچھا گنہ ذرا سبحان اچھا آگ لگے آجا محمد سارا بھتیجا تو سارے بھائی عبداللہ دی نشانی ہے اسی تیری بڑے احترام کر دے دلو قدر کر دے اے آج فال اے پورا تیرے حق کے جاندہ ہے انہوں اٹھا لے تے بیت اللہ دی دیوار چ رکھ دے وہ بھی آکو میرے برگا مولی بھی آکو لگے گی آج تک پھر آکو نمبردار بن گئے دیکھو نمبر بن گئے لیکن آمنہ دلال خلق عظیم دمالک محمد کریم آگ لگے این نہ کرو توجہ کرے حضور نے اپنے ہتھانال حجر اسود نو اٹھایا ہے کیونکہ اللہ وعدہ جو کیتا ہے محبوبہ اگر تینو حجر اسود تیرے ہتھانال نہ اٹھامت ہے میں میں رب العالمین آنکھیں توجہ کر حضور نے حجر اسود نو اپنے ہتھانال اٹھایا ہے پھر اپنی کالی چادر بیت اللہ جو بچھائیے پھر چادر جو رکھ کے اگلا کہ تسی بھی آ جاؤ تسی بھی آ جاؤ تسی بھی آ جاؤ تسی بھی آ جاؤ میرا دامن پکڑ لو میں آج بھی دعوت فکر دیتا ہوں اگر لڑائی ختم کرنا چاہتے ہو جھگڑا مٹانا چاہتے ہو فساد ختم کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا دامن پکڑ لو سبحان اللہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال دو توقع محمد کی غلامی کا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سب حاضری کو قبول فرما تمام علماء خطباء منتظمین مومنین سب دی اللہ حاضری قبول فرما میں فقیر دی حاضری قبول فرما میں نو اور جتنے میں سمجھ میں میرے دوست بھائی بیمار ہیں سب نو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دار کبیر والا دا مرکز اہل حق تا قیام قیامت انہوں آباد اور ارشاد فرما یا اللہ جتنے علماء دن رات محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرما کامرانی عطا فرما دین کا داعی بنا دین کا درد رکھنے والا بنا مبلغ اسلام بنا ہمارے بچوں کو قاری قرآن حافظ قرآن بنا حضرت قاری بشیر احمد صاحب مولانا نذیر احمد صاحب علامہ رحمانی صاحب اللہ ان حضرات کے عمر میں علم
علم میں اللہ برکت عطا فرما یا اللہ بار بار اپنے محبوب دے روضے دی حاضری نصیب فرما حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما بیماروں شفا عطا فرما اولاد اولاد نصیب فرما اجڑے گھروں کو آباد فرما مردے دینوں کو زندہ فرما خشک زبانوں کو ذکر اللہ سے تر و تازہ فرما یا اللہ یہ اولادوں کی جھولی نو آباد فرما آمنہ کے نال در یتیم کے طفیل جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو نیک نیک اولاد نصیب فرما یا اللہ جو روٹھے ہوئے ہیں صلح نصیب فرما جو نفرت میں ہے محبت نصیب فرما جو عداوت میں ہے الفت نصیب فرما جو دور ہے ان کو قربت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما جو تڑپاتی ہے دل میرا جو تڑپاتی ہے دل میرا جو الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی مدینے سے جو آتی ہے وہ اتنا پوچھ لیتا ہوں آواز جلدی بتاؤ کیسی طبیعت ہے محمد کی گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہکاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا نعرہ تکبیر ٹائم ہی ہو جائے نا اس لئے بولنا نہیں اوکھا ہو جاتا جب نے سبحان اللہ پتہ کی ہوندہ حضرت دیات جانے نا لوگ نعرے مار دیں پیسے سڑ دیں لیکن سردیاں سانو گھاٹا باندھا ہے یہ اس طرح کے باندھن نہ تے اس طرح لپیٹ کے چادر سے کمل نو کچھ اپنے سبحان اللہ سردی بلیے نا کچھ کہہ دو ذرا سبحان اللہ او قرآن دکاری سونی رکھدا داری زلفاں تو پیرا تائیں اے اخیر علی سونا اسہر دروازے ہیں میں دعوت فکر دیونا جانا مومنہ اپنا سبحان اللہ میں آدھا علی قرآن دا کاریے تو بھی اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا او مسلمانوں علی پانچ ٹائم دا نمازیے تو بھی صبح دی نماز جماعت نال ادا کر علی دے چہرے تے میرے نبی دی سنت کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ آج ایسا میلاد تے بڑے شوق نال پڑھتے ہیں 11ویں شریف بھی بڑے شوق نال پڑھتے ہیں شبینہ پاک بھی روزانہ اپنے گھر پڑھتے ہیں مگر نماز کوئی نہیں کچھ علماء تشریف فرمائے اساتذہ کرام تشریف فرمائے ایک صحابی نبینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی یہ دی شان جو قرآن نازل ہوئے عبس و تولى اگلے دفعہ ٹائم تو زمان پہلے دے میں آگو بے شک تو ساتھ تو زمان سڈو نا تو میں پروگرام بڑھے اچھی آگو ذرا سبحان اللہ صحابی رسول ہے حضور دے کو بلائے کیمیں آئے سونے اولاد کوئی نہیں معذور ہاں مجبور ہاں ہاتھ پکڑنے والے کوئی نہیں بڑا بلال اذان دینے میں تھوڑا طور پہنا نماز پڑھ کے واپس جانا پھر میں گھر پہنچتا ہی جو اثر کی اذان ہو جاتی ہے پھر واپس آنا تے مہربانی کرو میں نے اجازت دے جو میں نماز آئندہ گھر پڑھ لما کتے پڑھ لما گھر پڑھ لما یہ نہیں کیا کہ جو میں نے لکھ دے جو میں نماز پڑھائی نہ نہیں اگلے کہ میں نے اجازت دے میں نماز گھر پڑھ لما حضور فرمایا ٹھیک ہے تیری مجبوری ہے نماز گھر پڑھ لیا کر آدھے جب چند قدم صحابی رسول نے اٹھائیں آمنہ دلال بول پہ صحابی یا رسول اللہ فرمایا ادھر آؤ واپس ہے اگلا کہ میں نے یہ دس جب میرا کالا بلال میرے ممبر پہ کھلو کے اذان دین ہے یہ دی اذان تیرے کنہ تک پہنچ دی ہے مجھے کہو نظر سبحان اللہ جو کر اور پھر اذان تیرے کبیر والے دے محسن تے نہیں دے رہے ہیں نا یہ بلال دے رہے ہیں مجھے کہو نظر سبحان اللہ اذان دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ اذان پہنچ دیئے جی ہاں یا رسول اللہ میرے کنہ تک آواز تا بلال دی پہنچ دیئے حضور نے فرمایا پھر تنو گھر نماز پڑھن دی اجازت کوئی نہیں چل کے آیا کر مسجد نبوی دی اندر میں مصطفیٰ دے پیچھے وہ صحابہ نے منو جی کہہ دو ذرا سبحان اللہ اے حضور دی سیرت حضرت سیرت ایک جل کی اور دے کی اجازت لینا میں صبح راجل پور پہنچ رہے ہیں میرے پیر و مرشد مولا پیر صاحب فرمان درخواستی سے رحمت اللہ علیہ اللہ نو پیارے ہو گئے میں صبح اتنے پہنچ رہے ہیں میرے نال ترتیب ہی سی کہ انشاءاللہ پہلنے کا درمیان دے تھوڑا بیان ہو رہا ہے لیکن ایک بات یہ ہے آخری گل کی حضور دی سیرت ایک ورق تے تھوڑا جا جھلکی پیش کردہ ایک دفعہ وہ چکو سبحان اللہ
ایک موقع آیا ہے کہ اختلاف ہوتا سی، بڑی لڑائی پہنی سی، بڑا جھگڑا ہونا سی، خون خرابہ ہونا سی. کتاب جو لکھی ہے لڑائی کی سی. حجر اسود نو خیال کرے موبائل ڈرنا جائے، حجر اسود نو اٹھامنا سی تے بیت اللہ دے اندر نصب کرنا سی. تاریخ دا برکت علماء بیٹھے نے اے پتھر اٹھا کے حجر اسود دا معنی ہے کالا پتھر. کیا معنی یہ نہ جڑے شوہر بھی دے کھڑنا آج کل کالا پتھر والے ملک تے پابندی لائیت لگنی چاہیے. اے حجر اسود کالا پتھر ایک میں پڑھے شاید میرے وہ غلط فہمی ہو گئی ہوگی، مطالعے فرق رہ گیا ہوگا یا پرانی میں سے نکل گئی ہوگی. اے میں پڑھے سی کہ حجر اسود اصل میں حجر ابیض تھا. حجر ابیض سفید، لیکن کالا کیوں ہویا ہے؟ جدو دے عبدالعزیز حسانی دے متھے لگے، جدو دے کبیر والے لوگ جامع لگے، جدو دے ساڑے ورگے گناہگار گئے نا، رب فرمایا او حجر اسود ناراض نہ ہوئے تیرے سے میں ڈیوٹی ہے جیڑا بھی تیرے نال آوے تینوں بوسہ دے بنا او دے گناہ چوس لائے انہوں آپ کالا ہو جا پر انہوں تو سفید کر دے. حجر اسود حجر ابیض تھا اور اختلاف کیے. اگلا کہ جی حجر اسود نو اٹھا کے بیت اللہ دی دیوار میں نصب کرنا ہے. ایک آنکھ لگا میں رکھا گا کیونکہ میرا جندہ زیادہ ہے. دوسرا قریشی آنکھ لگا میرا حق ہے کیونکہ میں بیت اللہ دا مجاور ہوں. تیسرا آنکھ لگا میرا زیادہ حق ہے میں بیت اللہ دا ہمسایہ ہوں. لڑائی ہوندی رہ گئی. ایک بزرگ بولے اگلا کہ یار میں کرو لڑائی نہ کرو تے جیڑا بندہ سب تو پہلے صبح بیت اللہ جاسی نا سب تو پہلے اللہ بولو تو صحیح جیڑا سب تو پہلے سویرے اللہ دے گھر آوے نا ایول حجر اسود ہوندا حق کے. اچھا سم گئے سارے قریشی ہاشمی میلادی اجگونے سو سم گئے تھکے ہو جو ہن خراٹے مرے دے پہنے گراڑے مرے دے پہنے کہیں دی نیندری نہیں اکھری. سویرے دیکھیں تا 8 بجے کھڑے اوہ یار وہ تو کم کرا او چلو جلدی کرو پتہ کرو بیت اللہ سب تو پہلے کون آ جائے. علماء توجہ کر میں اپنے درد بھرے انداز چاہتا کہ او مکے دا در یتیم آیا ہے چاہو نظر سبحان اللہ جنہاں انہوں نے اپنے مشرق بھی نہیں رکھیا. انہوں نے آمنہ دے لال آمنہ دے در یتیم نو اپنی شورہ دے اندر بھی شامل نہیں کیتا. اے آمنہ دا لال گواہیاں دیتیاں کہ یار جدو اسا ستے ایسے نا سب تو پہلے اللہ کے گھر میں اللہ کا نبی آمنہ کا لال آیا ہے چاہو نظر سبحان. اچھا آگ لگے آجا محمد سارا بھتیجا تو سارے بھائی عبداللہ دی نشانی ہے اسی تیری بڑے احترام کر دے دلو قدر کر دے. اے آج فال اے پورا تیرے حق کے جاندہ ہے انہوں اٹھا لے تے بیت اللہ دی دیوار جو رکھ دے. وہ بھی آکو میرے برگا مولوی آکو لگے گی آج تک پھر آکو نمبردار بن گئے دیکھو نمبر بن گئے. لیکن آمنہ دلال خلق عظیم دمالک محمد کریم آگ لگے اے نہ کرو توجہ کرائے. حضور نے اپنے ہتھا نال حجر اسود نو اٹھائے کیونکہ اللہ وعدہ جو کیتا ہے محبوبہ اگر تینوں حجر اسود تیرے ہتھا نال نہ اٹھامت مینوں میں رب العالمین آکھے توجہ کر. حضور نے حجر اسود نو اپنے ہتھا نال اٹھائے پھر اپنی کالی چادر بیت اللہ جو بچھائیے پھر چادر جو رکھ کے اگ لگے تسی بھی آ جاؤ تسی بھی آ جاؤ تسی بھی آ جاؤ تسی بھی آ جاؤ میرا دامن پکڑ لو. میں آج بھی دعوت فکر دیتا ہوں اگر لڑائی ختم کرنا چاہتے ہو جھگڑا مٹانا چاہتے ہو فساد ختم کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا دامن پکڑ لو. سبحان اللہ. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال دو توقع محمد کی غلامی کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. سب حاضری کو قبول فرما. تمام علماء خطباء منتظمین مومنین سب دی اللہ حاضری قبول فرما. میں فقیر دی حاضری قبول فرما. میں نو اور جتنے میں سمجھ میں میرے دوست بھائی بیمار ہیں سب نو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. دار کبیر والا دا مرکز اہل حق تا قیام قیامت انہوں آباد اور ارشاد فرما. یا اللہ جتنے علماء دن رات محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرما کامرانی عطا فرما. دین کا داعی بنا دین کا درد رکھنے والا بنا مبلغ اسلام بنا. ہمارے بچوں کو قاری قرآن حافظ قرآن بنا. حضرت قاری بشیر احمد صاحب مولانا نذیر احمد صاحب علامہ رحمانی صاحب اللہ ان حضرات کے عمر میں
علم میں اللہ برکت عطا فرما یا اللہ بار بار اپنے محبوب دے روضے دی حاضری نصیب فرما حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما بیماروں نو شفا عطا فرما اولاد نصیب فرما اجڑے گھروں آباد فرما مردے دیناں نو زندہ فرما خشک زبانوں کو ذکر اللہ سے تر و تازہ فرما یا اللہ بے اولادوں دی جھولی نو آباد فرما آمنہ کے نال در یتیم کے طفیل جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو نیک دل اولاد نصیب فرما یا اللہ جو روٹھے ہوئے ہیں صلح نصیب فرما جو نفرت میں ہے محبت نصیب فرما جو عداوت میں ہے الفت نصیب فرما جو دور ہے ان کو غربت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما جو تڑپاتی ہے دل میرا جو تڑپاتی ہے دل میرا جو الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی مدینے سے جو آتی ہے وہ اتنا پوچھ لیتا ہوں آواز جلدی بتاؤ کیسی طبیعت ہے محمد کی گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہکاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا انہوں نے اپنے مشرق بھی نہیں رکھیا انہوں نے آمنہ دلال آمنہ دل یتیم نو اپنی شورا دندر بھی شامل نہیں کیتا یہ آمنہ دلال گواہیاں دیتیاں یار جدو سا ستے ایسے نا سب تو پہلے اللہ کے گھر میں اللہ کا نبی آمنہ دلال آیا اچھا کو نظر صبح اچھا آگ لگے آجا محمد سارا بھتیجا تو سارے بھائی عبداللہ دی نشانی ہے اسی تیری بڑا احترام کر دے دلو قدر کر دے اے آج فال اے پورا تیرے حق کے جاندہ ہے انہوں اٹھا لے تے بیت اللہ دی دیوار چ رکھ دے وہ بھی آکو میرے برگا مولوی آکو لگے جی آج تک پھر آکو نمبردار بن گئے جے تو نمبر بن گئے لیکن آمنہ دلال خلق عظیم دمالک محمد کریم آگ لگے این نہ کرو توجہ کرے حضور نے اپنے ہتھا نال حجر اسود نو اٹھائے کیونکہ اللہ وعدہ جو کیتا ہے محبوبہ اگر تینوں حجر اسود تیرے ہتھا نال نہ اٹھامت ہے میں نے رب العالمین آگے توجہ کر حضور نے حجر اسود نو اپنے ہتھا نال اٹھائے پھر اپنی کالی چادر بیت اللہ جو بچھائیے پھر اس چادر جو رکھ کے اگر لگے تسی بھی آ جاؤ تسی بھی آ جاؤ تسی بھی آ جاؤ تسی بھی آ جاؤ میرا دامن پکڑ لو میں آج بھی دعوت فکر دیتا ہوں اگر لڑائی ختم کرنا چاہتے ہو جھگڑا مٹانا چاہتے ہو فساد ختم کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا دامن پکڑ لو سبحان اللہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال دو توقع محمد کی غلامی کا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سب حاضری قبول فرما تمام علماء خطباء منتظمین وامنین سب دی اللہ حاضری قبول فرما میں فقیر دی حاضری قبول فرما میں نو اور جتنے میں سمجھ میں میرے دوست بھائی بیمار ہیں سب نو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دارالعلوم کبیر والا دا مرکز اہل حق تا قیام قیامت انو آباد اور ارشاد فرما یا اللہ جتنے علماء دن رات محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرما کامرانی عطا فرما دین کا داعی بنا دین کا درد رکھنے والا بنا مبلغ اسلام بنا ہمارے بچوں کو قاری قرآن حافظ قرآن بنا حضرت قاری بشیر احمد صاحب مولانا نذیر احمد صاحب اللہ مرامانی صاحب اللہ ان حضرات کے عمر میں علم میں اللہ برکت عطا فرما یا اللہ بار بار اپنے محبوب دے روضے دی حاضری نصیب فرما حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما بیماروں نے شفا عطا فرما اولاد نصیب فرما اجڑے گھروں آباد فرما مردے دیناں نو زندہ فرما خشک زبانوں کو ذکر اللہ سے تر و تازہ فرما یا اللہ بے اولادوں دی جھولی نو آباد فرما آمنہ کے نال در یتیم کے طفیل جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو نیک دل اولاد نصیب فرما یا اللہ جو روٹھے ہوئے ہیں صلح نصیب فرما جو نفرت میں ہے محبت نصیب فرما جو عداوت میں ہے الفت نصیب فرما جو دور ہے ان کو غربت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما جو تڑپاتی ہے دل میرا جو تڑپاتی ہے دل میرا جو الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی مدینے سے جو آتی ہے وہ اتنا پوچھ لیتا ہوں آواز جلدی بتاؤ کیسی طبیعت ہے محمد کی گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہکاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت میں
کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی گنہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رحمتک یا حضرات کے عمر میں علم میں اللہ برکت عطا فرما یا اللہ بار بار اپنے محبوب دے روضے دی حاضری نصیب فرما آج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما بیمار نے شفا عطا فرما اولاد اولاد نصیب فرما اجڑے گھروں کو آباد فرما مردہ دینوں کو زندہ فرما خشک زبانوں کو ذکر اللہ سے تر و تازہ فرما یا اللہ یہ اولادوں کی جھولی نو آباد فرما آمنہ کے لال در یتیم کے طفیل جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو نیک دلنا اولاد نصیب فرما یا اللہ جو روٹھے ہوئے ہیں صلح نصیب فرما جو نفرت میں ہے محبت نصیب فرما جو عداوت میں ہے الفت نصیب فرما جو دور ہے ان کو قربت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما جو تڑپاتی ہے دل میرا جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی مدینے سے جو آتی ہے وہ اتنا پوچھ لیتا ہوں آواز جلدی بتاؤ کیسی طبیعت ہے محمد کی گنہگاروں نہ گھبراؤ سیاہکاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی گنہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی گنہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رحمتک یا گنہگاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی گنہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی گنہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رحمتک یا سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے